سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی جانب سے بڑھتی ہوئی سرکشی کے بعد اب یہ امکان پیدا ہو گیا ہے کہ ان کی حکومت کا بوریا بسترا گول کر دیا جائے۔ اس لیے حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین مذاکرات کا جو کھیل چل رہا ہے اس کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلنے والا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ مذاکرات کی باتوں کی حقیقت تو یہ ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی اور اسپیکر کی ملاقات ہو رہی ہے اور دوسری طرف وزیر داخلہ محسن نقوی پرویز خٹک سے مل رہے ہیں۔ گویا تحریک انصاف کے مزاحمتی قلعے پختونخوا پر حملے کی حکمت عملی طے ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اگر تحریک انصاف نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی اور علی امین گنڈاپور اس میں شریک ہوئے تو پھر نتائج جو بھی نکلیں گنڈاپور حکومت کو گھر بھیج دیا جائے گا۔ گو میری رائے میں یہ ایک غلط اور احمقانہ قدم ہوگا، مگر فوج اور وفاقی حکومت یہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ مذاکرات کی کامیابی اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے معقولیت کی ضرورت ہے۔ معقولیت کا مطلب جیو اور جینے دو کی پالیسی ہے، یعنی سیاستدان ایک دوسرے کے لیے لچک پیدا کریں اور ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہوئے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ لیکن پی ٹی آئی والے ایک طرف مذاکرات چاہتے ہیں اور دوسری طرف یہ لوگ فوج، سیاستدانوں اور صحافیوں پر الزامات کے تومار باندھ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی قیادت نہ تو ان سے قطع تعلقی کا اعلان کرتی ہے اور نہ ان کی حوصلہ شکنی کے لیے کوئی قدم اٹھاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ نامعلوم اجنبی جب گالیاں دیتے اور الزام تراشی کرتے ہیں تو اس کے جواب میں گالیاں ان اجنبیوں کو نہیں بلکہ عمران خان کو پڑتی ہیں۔ بدقسمتی سے خان کے حامیوں کا وتیرہ ہی اسے جیل میں رکھنے کا ذمہ دار بن چکا ہے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ پاکستان سے فرار ہونے کے بعد بیرون ملک جا کر سوشل میڈیا کے ذریعے کمائی کرنے والے پی ٹی آئی کے رہنما مقبولیت کے بیانیے کو اغوا کر کے اس کے ذریعے ڈالر کماتے ہیں اور جواباً مشکلات جیل میں پڑے خان کو جھیلنا پڑتی ہیں۔ انتہا پسندانہ رویے اور گروہ اپنی ہی قیادت کو دباؤ میں لے آتے ہیں اور اسے آزادانہ فیصلے نہیں کرنے دیتے، جس سے پارٹی مزید شدت پسندی کی طرف بڑھتی ہے اور بالآخر انہی جیسے لوگ پارٹیوں میں تباہی لاتے ہیں۔ تحریک انصاف فی الحال اسی اندرونی بحران سے گزر رہی ہے۔ خان کو یہ جارحیت پسندی اچھی لگتی ہے اور وہ اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتا رہا ہے، مگر یہ خود اس کے لیے زہر قاتل ہے۔ آپ کے ہاتھ میں زہر میں بجھا خنجر اور زبان پر دشنام کی کالا کھو تو آپ سے مذاکرات کون کرے گا؟ کیا کوئی سوچے گا کہ ان پالیسیوں سے خان کے مخالف کم ہوئے ہیں یا بڑھے ہیں؟ کیا اس جارحانہ حکمت عملی سے خان رہا ہوگا یا اس پر مزید آفتیں ٹوٹیں گی؟ فوج جتنا وقت زیادہ لے گی اس کا نقصان خان کی جماعت کو ہوگا اور فائدہ فوج کو ہوگا۔ معقولیت کی زبان ہوتی تو وہ پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی کہ لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے طور طریقے چھوڑو اور ایک دوسرے کو جگہ دینے کی پالیسی اپناؤ۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ اہل سیاست نے خلق خدا کو راستہ دکھانا ہوتا ہے، اس لیے ان سے غیر معمولی ذہانت اور بے مثال دانش اور معاملہ فہمی کی توقع کی جاتی ہے۔ ہم عامیوں کے لیے 2 آنکھیں ہی نعمت ہیں، سیاستدان کی 3 آنکھیں ہوں تبھی وہ مستقبل کے تیور پڑھ کر فیصلہ کر سکتا ہے۔ 2 آنکھیں تو صرف ارد گرد کے حالات دیکھ سکتی ہیں، تیسری آنکھ جو دماغ میں ہوتی ہے وہ دور تک دیکھ سکنے کے قابل ہونی چاہیے۔ مقبولیت خدا کی دین ہے، قبولیت طاقت کا پرتو ہے، مگر معقولیت وہ رویہ ہے جو حکمرانوں اور سیاستدانوں کو اپنانا چاہیے تاکہ ریاست کا سفر رواں دواں رہے، کہیں رائے گاں نہ چلا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ اصل میں مقبولیت اور قبولیت دونوں اطراف میں معقولیت کا فقدان ہے۔ اب بظاہر مذاکرات اور مصالحت کی طرف رجوع کرنے کا امکان بڑا ہے، مگر یہ اس وقت ہوا جب مقبولیت والے اپنی بارگیننگ پوزیشن کمزور کر چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کی عدلیہ سے توقعات ناکام ثابت ہوئیں، احتجاج اور لانگ مارچ مایوس کن نتائج لائے، جارحانہ بیانات، الزام و دشنام تراشیاں دوسرے فریق کا کچھ بگاڑ نہ سکیں۔ دوسری طرف قبولیت والے مقبولیت کے قلعے کو کمزور تو کر گئے مگر اسے مکمل طور پر زمیں بوس اور مسمار نہ کر سکے۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ بظاہر مذاکرات آئیڈیل اور واحد حل ہیں، قومی حکومت آگے چلنے کا بہترین فارمولہ ہے، مگر عملیت پسندی سے دیکھا جائے تو قبولیت والے فی الحال ان دونوں باتوں کی حوصلہ افزائی نہیں بلکہ حوصلہ شکنی کریں گے۔ ایک طرف پی ٹی آئی حکومت فوج اور موجودہ سیٹ اپ سے 8 فروری کے انتخابات کو تسلیم کرا کے ریلیف لینا چاہتی ہے، مگر قبولیت والے فی الحال ریلیف دینے کو حکمت عملی نہیں بنائیں گے۔ وہ چاہیں گے کہ پی ٹی آئی کی گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دیں اور اسے اتنا کمزور کر دیں کہ وہ ان کے لیے کبھی خطرہ نہ رہے۔
दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ऊपर नीचे के गलत फैसलों के बाद इस सूरत हाल से निकलना चाहती है। कबूलियत वाले फिलहाल शायद इन्हें अंगेज तो कर लेंगे, मगर इन्हें रिलीफ अगले इलेक्शन से कुछ माह पहले ही मिल सकेगा। अंदाजा यह है कि कबूलियत वाले मईशत को मुस्तहकम करके पहले इमरान मुखालिफ बयानिए को मजबूत करके अपना एक नया सियासी ग्रुप बनाएंगे और फिर इलेक्शन में उतरेंगे। पहले बल्दियाती इंतखाबात होंगे और फिर कौमी इंतखाबात, मगर फिलहाल मुझे फौरी तौर पर किसी ग्रैंड मुफाहमत के इम्कानात नजर नहीं आ रहे। वजह दोनों तरफ माकूलियत का ना होना है। तहरीक इंसाफ मकबूलियत के घोड़े पर सवार है और इसका ख्याल है कि उनका घोड़ा हर रुकावट फलांग लेगा। दूसरी तरफ फौज वाले समझते हैं कि हम तो घोड़ों को रोकने और हत्या के सिधाने का तजर्बा रखते हैं, लिहाजा हम इस घोड़े को पहले सिधाएंगे फिर मैदान में उतरने देंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।